فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشانۂ بصیرت کی یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ نام کتاب اللہ سے ڈرو، مصنف ڈاکٹر محمد تیجانی سماوی، عربی سے اردو، ہیئت تحریر و ترجمہ، ناشر مکتب العرفہ۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 1 پڑھیں گے۔ فہرست مضامین: نمبر 1 عرض ناشر، صفحہ نمبر 5۔ نمبر 2 مقدمہ، صفحہ نمبر 6۔ نمبر 3 سچوں کے ساتھ، صفحہ نمبر 18۔ نمبر 4 نص یا شورا، صفحہ نمبر 20۔ نمبر 5 شورا ایک حکم یا اخلاقی تقاضا، صفحہ نمبر 26۔ نمبر 6 غدیر، صفحہ نمبر 38۔ نمبر 7 دعوت ذوالشرا، صفحہ نمبر 46۔ نمبر 8 حضرت علی علیہ السلام کی شرط، صفحہ نمبر 55۔ نمبر 9 حضور اکرم کا حکم اور نماز جماعت کی امامت، صفحہ نمبر 71۔ نمبر 10 ملت مسلمہ کی امامت، صفحہ نمبر 76۔ نمبر 11 بے بنیاد فضیلتیں، صفحہ نمبر 78۔ نمبر 12 کیا علی نے بیعت کی، صفحہ نمبر 93۔ نمبر 13 بنی امیہ کی تحریفات، صفحہ نمبر 106۔ نمبر 14 میری امت میں تفرقہ، صفحہ نمبر 121۔ نمبر 15 جانشان پیغمبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صفحہ نمبر 123۔ نمبر 16 معاویہ کی بعض ہلاکت خیز حرکتیں، صفحہ نمبر 126۔ نمبر 17 درود کامل، صفحہ نمبر 129۔ نمبر 18 مقام اہل بیت علیہ السلام، صفحہ نمبر 134۔ نمبر 19 آخر میں دعائیہ کلمات، صفحہ نمبر 139۔ ہیڈنگ ہے قیامت تک درود السلام ہو ہمارے آقا سرکار دو جہاں نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ، آپ کی اہل پاک اور آپ کی اتباع کا حق ادا کرنے والے اصحاب پر۔ یہ کتاب تیونس میں ڈاکٹر محمد تیجانی سماوی اور بعض علماء اہل سنت کے درمیان ہونے والے علمی انداز میں تبادلہ فکر و نظر کا خلاصہ ہے۔ خدا کے فضل و کرم سے صاحبان غور و فکر اور حق و صداقت کی تلاش کرنے والے حضرات تک صحیح فکر پہنچانے کی غرض سے ہم چند حقائق پیش کر رہے ہیں تاکہ غلط فہمیوں کا غبار چھٹ جائے اور سچائی کی روشنی پھیلنے لگے۔ یہ بھی عرض کرتے چلے کہ آواز صاف نہ ہونے کے باعث بعض علماء کے افکار و نظریات واضح طور پر سمجھ میں نہیں آئے۔ امید ہے کہ خواہش مند حضرات اس سلسلے میں ان کیسٹوں کی طرف رجوع فرمائیں گے جو ان اوراق کا اصل ماخذ ہیں، اور ہم خدا عز و جل کے حضور دعا گوئیں کہ وہ ہماری اس کوشش کو قبول فرمائیں۔ وہی دعاؤں کا سننے والا اور قبول کرنے والا ہے، اور تمام تعریفیں سارے جہانوں کے پروردگار کے لیے ہیں۔ صفحہ نمبر 6 ہیڈنگ ہے مقدمہ۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اس کی اطاعت کرو، اور خدائے ذوالمنن نے رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رحمت للعالمین قرار دے کر جو معبوس برسالت فرمایا، اس نعمت پر اور اعلان ولایت کے ذریعے جو دین اسلام کو اکمال کی سند عطا فرمائی، اس مرحمت پر اس کا شکر ادا کرو۔ نیز اس امر پر بھی خداوند متعال کے لیے ہمیشہ جان تشکر بنو کہ اس نے رسول اکرم کی آل پاک کو سفینہ نجات، پرچم ہدایت، مضبوط سہارا اور تمام دنیا والوں کے لیے اپنی حجت قرار دیا۔ ہیڈنگ ہے چند امور۔
ابتدا میں چند امور کا تذکرہ ناگزیر ہے۔ یہ بات تو سب پر عیاں ہے کہ تمام مسلمان اسلام کی جن بنیادی عناصر اور اساسی نظریات پر متفق و متحد ہیں وہ ہیں خدائے وحدہ لا شریک کی گواہی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کا اقرار، اور ان تمام ضروری اور لازمی احکامات دین پر ایمان رکھنا جن کو تسلیم کے بغیر اسلام کا ثبوت نہیں ملتا۔ مثال کے طور پر یہ یقین رکھنا ہے کہ قرآن مجید ہر قسم کی تحریفات سے پاک ہے۔ یہی احکام حاصل کرنے کا پاک و پاکیزہ اور سب سے بڑا سرچشمہ ہے۔ یہی دلیل و برہان ہے، یہی دیگر احادیث کے قبول کرنے یا نہ کرنے کا معیار و میزان ہے۔ اس میں نہ تو کسی قسم کے باطل کی آمیزش کبھی ہوئی ہے اور نہ آئندہ ہوگی۔ چنانچہ سورہ حج کی 9ویں آیت میں ارشاد ہے، بے شک ہم ہی نے اس ذکر یعنی قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ البتہ سنت نبوی کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ سب کو معلوم ہے۔ مختلف ادوار میں اپنے مقاصد کی تکمیل کے لیے کاٹ چھانٹ سے کام لیتے ہوئے احادیث کا حلیہ بدلا گیا۔ چنانچہ بعض حدیثوں میں ٹکراؤ کی صورت پیدا ہو گئی تو بعض ایک دوسرے کی ضد نظر آنے لگیں، یہاں تک کہ بعض کے معنی و مفاہیم ایک دوسرے کے بالکل برعکس دکھائی دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ علم الحدیث کے ماہر علماء نے اس سلسلے میں راہ حل تلاش کرنے کی صحیح فرمائی اور کتابیں تالیف کیں۔ چنانچہ ابن قتیبہ عبداللہ ابن مسلم نے، جن کا سن وفات سن 285 ہجری یا 276 ہجری ہے، کتاب تاویل مختلف حدیث لکھی ہے۔ ابن نورک محمد یا حسین نے، جن کا سن وفات سن 406 ہجری یا سن 446 ہجری ہے، کتاب بیان مشکل الحدیث تحریر فرمائی، اور طحاوی ابو جعفر احمد بن محمد ایزدی، جن کا سن وفات سن 331 ہجری یا 332 ہجری ہے، انہوں نے کتاب بیان مشکلات الآثار تالیف فرمائی۔ ان تمام کتابوں کا حاصل دو نظریات کی صورت میں سامنے آتا ہے۔ نمبر ایک وہ جو صرف نص کے قائل ہیں اور کہتے ہیں کہ قرآن مجید کی تفسیر کے لیے مفسر کی طرف رجوع کیا جانا چاہیے۔ نمبر دوسرے وہ جو اجتہاد کے قائل ہیں اور کہتے ہیں کہ احادیث کی روشنی میں اجتہاد کا دروازہ کھلا ہوا ہے اور اس سلسلے میں رائے، استحسان اور قیاس سے بھی مدد لی جا سکتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پہلا نظریہ رکھنے والے اہل بیت علیہ السلام سے ہی احادیث نقل کرتے ہیں، کیونکہ اہل بیت ہی کار رسالت کے قدرتی تسلسل کا مظہر ہیں۔ البتہ دوسرا نظریہ رکھنے والوں میں مختلف قسم کے افکار اور آراء پائی جاتی ہیں۔ چنانچہ کہا جاتا ہے کہ فلاں کا مذہب اور رائے یہ ہے، فلاں کی رائے اور استحسان یوں ہیں۔ چنانچہ انہی مذاہب اور آراء کی مناسبت سے بہت سے راستے اور طریقے سامنے آ گئے۔ اشاعرہ کھل کر معتزلہ اور امامیہ کی مخالفت پر اتر آئے اور ان کے درمیان عقائد پر گرما گرم بحث ہونے لگی۔ یہ بحث صرف اسی حد تک نہیں تھی کہ کسی صحرا نشین عرب نے خلیفہ پر اعتراض کیا ہو اور اس نے ناک بھون چڑھا لی ہو، نہیں بلکہ ایسے ایسے مناظرے اور مجادلے ہوئے جن سے آدمی لرز جائے اور بپھرے بغیر نہ رہ سکے۔ لیکن سچ تو یہ ہے کہ یہی مباحثہ اور مناظرہ اسلام کے صحیح راستے کی نشاندہی بنا اور اس کے جوہر اصل کا محافظ قرار پایا۔ اسی سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ اسلام بنیادی طور پر آزادی افکار کا کس قدر حامی ہے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح ایک دینی طالب علم اپنے استاد کے نظریات پر اعتراض کرتا ہے یا اس سے علیحدگی اختیار کر لیتا ہے اور دوسرے کے نظریات کو مان لیتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جس امر پر اس کا نفس دلیلوں کے ذریعے مطمئن ہو جاتا ہے اسی کے ساتھ چل پڑتا ہے۔ یہاں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ تمام تر بحث و مباحثہ اور مناظرہ اسلام کے مسلمہ نظریات کے دائرے میں رہ کر کیا جا سکتا ہے، نیز کبھی اور کسی صورت میں بھی دین اسلام کے ضروری عقائد سے انکار کی حدود میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ ہر بحث و مباحثہ کرنے والے کو چاہیے کہ وہ اسلام کے بنیادی اصولوں کا خاص خیال رکھے اور جہل و عناد یا خود پسندی و تعصب میں اندھا ہو کر گمراہی کا راستہ اختیار نہ کرے اور نہ بدعت پھیلائے۔ مباحثے میں انہی بنیادی اصولوں کا خیال رکھنے کی برکت سے آپس میں میل محبت باقی رہتا ہے
اور انہیں ترک کر دینے، ایک دوسرے سے بدظن ہونے اور تقوی کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دینے سے الزام تراشی کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے اور اپنے مخالف کو گمراہ اور کافر تک قرار دینے کی ہوس بھڑک اٹھتی ہے اور آدمی بلا سوچے سمجھے صرف خود کو برحق گردانتا ہے۔ چنانچہ ابن تیمیہ، ابن حجر، موسیٰ جار اللہ اور محی الدین خطیب جیسے افراد صرف اپنے آپ کو حق پر سمجھتے تھے۔ ہم ایسے ہی افراد اور ان کی پیروی کرنے والوں سے سوال کرتے ہیں، کیا آپ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حق آپ ہی کے ساتھ ہے اور آپ ہی حق و صداقت کی بنیاد ہیں اور باقی سب بے بنیاد اور بے اساس ہیں؟ حالانکہ تاریخ اور واقعات سے ثابت ہے کہ اہل تشیع نے اللہ کے سچے پیغام کی حفاظت کی ہے، تو کیا پھر بھی ان کے مذہب اور نظریے پر کوئی اعتبار نہیں کیا جا سکتا؟ بلکہ حقیقت تو یہ کہ مکتب تشیع نے ہی الہی پیغام کو بجا طور پر ظاہر کیا، کیونکہ نمبر ایک، انہوں نے نص پر اعتماد کیا اور نص ہی کو حکم الہی کے سمجھنے کا ذریعہ قرار دیا، اور یہ شیعی تھے جنہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے برحق جانشینوں اور آل پاک کے ہر حکم پر سر تسلیم خم کیا اور اسی کو ہر حکم قبول کرنے یا نہ کرنے کا معیار قرار دیا۔ نمبر دو، یہ شیعی تھے جنہوں نے سقیفہ بنی سعدہ کے فیصلے کو، جو ذاتی اجتہادات، تعویلات، استحسانات، قیاس اور رائے کی روشنی میں کیا گیا تھا، ماننے سے انکار کر دیا، کیونکہ ایسا فیصلہ کرنے والے اجتہاد کی اہلیت سے بے بہرہ تھے۔ وہ لوگ نصوص کے معنی سمجھنے سے قاصر تھے، اور سب سے بڑھ کر یہ شیعوں کے ہاں نص کے مقابلے میں اجتہاد کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ ساتھ ہی ساتھ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ نص اور اجتہاد دونوں ہی امور کے کمالات حضرت علی علیہ السلام اور ان کے اہل بیت علیہ السلام میں بدرجہ اتم پائے جاتے تھے، لیکن یہاں تو اجتہاد سے بلا ضرورت کام لیا گیا، کیونکہ یہاں نہ تو اشارے کنایے کا کوئی مورد پیدا ہوا تھا اور نہ ہی قیاس کرنے کی کوئی حاجت تھی، بلکہ یہ تو سراسر قیاس غیر منصوص علت تھا، اور ایسے مقام پر رائے اور استحسان کا عمل دخل ناقابل فہم ہے۔ کیا آپ لوگ یہ گمان کرتے کہ آپ جو استحسان سے کام لیتے ہیں وہی اچھا اور بھلا ہے؟ ذرا اپنے آپ پر غور کریں، کیا آپ سقیفہ میں جمع ہونے والوں کی مطابقت کرنے والے کے فرزند نہیں؟ کیا آپ بغیر شورا کے بیٹے نہیں؟ کیا آپ سقیفہ کے اس فیصلے کو تسلیم کرنے والے نہیں جس کے بارے میں دو حضرات نے کہا یہ جلد بازی والا معاملہ تھا؟ کیا آپ اس کی مدد کرنے والے نہیں جس کے بارے میں حضرت عائشہ فرماتی ہیں، تم لوگ اس بوڑھے احمق کو مار ڈالو کیونکہ بلا شبہ یہ کافر ہو گیا ہے؟ اور یہاں حضرت عائشہ کی مراد بوڑھے احمق سے حضرت عثمان کی ذات تھی، چنانچہ انہیں فتنہ و فساد پر آمادہ جوشیلے باغیوں نے قتل کر دیا۔ اس کے علاوہ چونکہ بہت سے صحابہ اسلام کے قریبی دور سے تعلق رکھتے تھے، لہٰذا بلا شبہ جاہلیت کے برے اثرات اور پہلے کے تعصب سے ان کی یکسر نفی نہیں کی جا سکتی۔ یہی وجہ ہے کہ متعدد مقامات پر اسلام سے قبل کے برے اثرات بڑے واضح طور پر ان میں ظاہر ہوئے، یہاں تک کہ شیخین بھی اس سے محفوظ نہ رہ سکے۔ یہ سب کچھ ہر شے کی طبیعت کے اثر کی وجہ سے ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امت مسلمہ اس شورا کے نظام کی مکمل نہیں ہو سکتی تھی جس کے وہ قائل ہو گئے تھے۔ غیر اسلامی اثرات کے ہوتے ہوئے بھلا شورا کا حقیقی اور اسلامی مزاج کیوں کر باقی رہ سکتا تھا؟ بہرحال پہلے کے جاہلانہ اثرات یوں ہی جاری رہے۔ شریعت مقدسہ اسلام میں مکر و فریب سے کام لیتے ہوئے نئے نئے احکامات گھڑ لیے گئے، اور معاویہ نے اپنے بیٹے یزید کی خلافت تسلیم کرانے اور اسے اپنا جانشین بنانے کے لیے ہر طرح کی عیاری کو روا رکھا اور کھل کر باغیانہ عزائم کا اظہار کیا۔ قابل غور امر یہ ہے کہ اس یزید کو خلیفۃ المسلمین بنانے کے لیے یہ سب کچھ کیا گیا جو ناحق خون بہانے والا، شرابی، دین سے منحرف اور اعلانیہ طور پر فسق و فجور میں مبتلا کھلنڈرا نوجوان تھا۔ بنی امیہ کے بعد بنی عباس کے سرکش خلافت پر مسلط ہوئے۔ انہوں نے اسلام کا نعرہ بلند کر کے کشت و خون کیا۔ یہ اہل بیت کا نام لے کر فتاویٰ دیا کرتے تھے اور یہ دعویٰ کرتے تھے کہ وہ بڑے عالم ہیں اور ان کے جد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ بنی عباس کے ان احکام نے اپنے خاص واعظوں اور شیوخ کو امت پر مسلط کر دیا۔ یہ نام نہاد واعظ اور محتسب حکام کی مرضی کے
مطابق مذہب کو پیش کرتے چلے گئے۔ چنانچہ ایسے مذاہب وجود میں آ گئے جن میں افراد و تفرید کی وجہ سے نفرت اور انتشار کے سوا اور کچھ نہیں پایا جاتا تھا۔ جو جی میں آیا انہوں نے لکھا۔ مثلاً ابو حامد غزالی نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں جو کچھ لکھا، اسے دیکھ کر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان کا اسلام سے دور کا بھی کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسی طرح زمخشری کے اشعار سے، جن کا بعد میں ہم ذکر کریں گے، معلوم ہوتا ہے کہ ان کے نظریات کا بڑا حصہ اسلام کے سیدھے راستے سے کافی منافات رکھتا تھا۔ تو کیا اب ایسی صورت میں ہم یہ پوچھ سکتے ہیں کہ تم جن امور کے قائل ہو وہ صحیح ہیں، اور وہ جن امور کے قائل تھے وہ صحیح نہیں؟ اور کیا تمہارا بنایا ہوا نظریات کا گھر لوہے کا ہے اور ان کا بنایا ہوا نظریات کا گھر شیشے کا تھا؟ شیعہ تو وہ ہیں جو نص کے تابع اور پیروکار رہے ہیں، انہوں نے حق کا ساتھ دیا ہے اور حق ان کے ساتھ رہا ہے، سب ان کے محتاج رہے ہیں اور وہ سب سے بے نیاز رہے ہیں، اور انہوں نے حکم قرآن کریم کے مطابق اطرت رسول سے مودت اور ان کی مطابعت کی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ حسن اور حسین دونوں امام ہیں، خواہ یہ جہاد کریں یا صلح کریں۔ چنانچہ شیعہ حضرات صلح امام حسن میں بھی ان کے ساتھ رہے اور سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جہاد میں بھی شامل ہوئے۔ انہوں نے علی کے ساتھ جہاد میں حصہ لیا اور امام زین العابدین علیہ السلام، امام محمد باقر علیہ السلام اور امام جعفر صادق علیہ السلام کے ساتھ رہے، اور قائم آل محمد اجل اللہ فرجہ جب قیام فرمائیں گے تو ان کے ساتھ ہوں گے۔ لہٰذا معلوم ہوا کہ تمہارے قبول کرنے میں اور ان کے قبول کرنے میں بڑا فرق ہے، اسی طرح تمہارے چھوڑنے اور ان کے چھوڑنے میں بھی بڑا فرق ہے پایا جاتا ہے۔ کیا آپ ہی وہ لوگ نہیں ہیں جنہوں نے اسلام میں آزادی کے بنیادی حق کو سب سے پہلے پامال کیا ہے، اور ان لوگوں کے خلاف الزام تراشی اور جنگ کیے جنہوں نے فاسق حکمرانوں کی اطاعت سے انکار کر دیا؟ کیا آپ دین سے منحرف ہو جانے والوں، بدعت پھیلانے والوں اور گمراہوں کو چھوڑ دینے والوں سے برسر پیکار نہیں ہوئے ہیں؟ کیا آپ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو ترک کر دینے والے نہیں؟ اپنے دینی بھائیوں اور فرزندان توحید کے سلسلے میں خدا سے ڈرو، جذبات میں آ کر فتنہ و فساد کی آگ مت بھڑکاؤ۔ ایسے معاملات جو تم پر پہلے ہی واضح اور روشن ہوئے ہیں اور تمہارے خلاف حجت ہیں، انہیں بلا وجہ بہانہ بنا کر تعصب سے کام نہ لو۔ مسلمانوں کو باہمی کشمکش میں مبتلا گروہوں میں تقسیم نہ کرو، اس طرح کافروں اور اسلام دشمن قوتوں کے مقاصد پورے ہوں گے اور انہیں مسلمانوں پر غلبہ حاصل کرنے کا موقع ملے گا۔ یہ سب کیا ہے، کیوں ہے، اس کی کوئی دلیل تمہارے پاس نہیں۔ ہاں، اگر کوئی دلیل ہے تو وہ دور جاہلیت کی تفرقہ بندی پھیلانے کی دلیل ہے، اور قرآن مجید نے اس سے صریحاً منع فرمایا اور پوچھا ہے۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 50۔ کیا یہ لوگ زمانے جاہلیت کا حکم چاہتے ہیں؟ قرآن حکیم ہمیں متحد رہنے کی تعلیم دیتا ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 103۔ تم سب مل کر خدا کی رسی مضبوطی سے تھامے رہو اور آپس میں پھوٹ نہ ڈالو۔ آپس میں متحد رہنے کے حکم کی وجہ قرآن مجید نے یہ بتائی ہے۔ سورہ انفال آیت نمبر 46، یعنی آپس میں جھگڑا نہ کرو ورنہ ہمت ہار بیٹھو گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ قرآن مجید کے اس واضح فرمان کی روشنی میں ہمیں خواب غفلت سے اٹھنا ہوگا۔ آخر کب تک حقیقت سے چشم پوشی کرتے رہیں گے اور کب تک حق تسلیم کرنے سے گریزاں رہیں گے؟ حق و حقیقت کو تسلیم کیے بغیر ہم نہ تو باطل کے خلاف کوئی رائے قائم کر سکتے ہیں اور نہ کفر و گمراہی کا مقابلہ کرنے کے قابل ہو سکتے ہیں۔ پھر بھلا ہر قسم کے اجتہاد کو آنکھ بند کر کے اور یہ کہہ کر قبول کر لینا کہ اگر اجتہاد میں غلطی بھی ہو گئی تو ایک نیکی ملے گی، آخر کیا معنی رکھتا ہے؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ اسلام ایک عظیم ضابطہ حیات ہے اور اس میں ہر مسئلے کا حل موجود ہے۔ بس ہمیں ایک دوسرے کے بارے میں اسلام کی تعلیمات پر عمل پیرا ہوتے ہوئے حسن ظن سے کام لینا ہوگا۔ ہمیں اسلام کی بنیادی تعلیم تقوی و پرہیزگاری کی طرف لوٹنا ہوگا۔ ہمیں ایمان کے بنیادی نکات پر متحد ہو کر اسلام کی عظیم شریعت کو جاہلیت کے رنگ سے پاک کرنا ہوگا۔ خود پر اسلام کے علاوہ کسی اور نسلی، علاقائی اور شخصی تعصبات کو مسلط کرنے سے گریز کرنا پڑے گا، بلکہ ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی روشنی میں کہ حق علی کے ساتھ ہے اور علی
حق کے ساتھ ہیں، سوچنا ہوگا اور حضرت علی کو معیار اور میزان قرار دینا ہوگا۔ حضرت کے قائم کردہ اسی معیار کے مطابق ہم اپنے عزیز اسلام کی خصوصیات اور عظیم مصلحتوں تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں۔ ہمارا مقصد صرف خوشنودی خدا، ہماری گفتگو برائے خدا، ہمارا سیکھنا خدا کے واسطے اور ہمارے تمام اعمال خدا کے لیے ہونے چاہیے۔ مختصر یہ کہ ہمیشہ اور ہر کام میں خوف خدا اور اطاعت الہی کا جذبہ ضروری ہے۔ ہیڈنگ ہے صفحہ نمبر 18، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، سورہ توبہ آیت نمبر 119۔ اے صاحبان ایمان، خدا سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اس آیت مبارکہ میں تمام صاحبان ایمان سے تقوی و پرہیزگاری اختیار کرنے، سچوں کا ساتھ دینے اور عذاب آخرت کا خوف رکھنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ یہ بات تو واضح اور مسلم ہے کہ مسلمانوں کے متعدد مذاہب ہیں اور ان میں تباہی و بربادی کا شکار ہونے والے فرقے بھی ہیں۔ یہ تمام فرقے اور مذاہب دانشوروں نے احادیث کے سلسلے میں جو اختلاف کیا ہے اسی کے باعث پیدا ہو گئے ہیں۔ یہ اختلاف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے پہلے بھی پیدا ہو گیا تھا اور آپ کی رحلت کے بعد کھل کر سامنے آ گیا۔ اس کی دلیل ہمارے پاس قرآن مجید کی وہ آیت ہے جس میں صحابہ کے دین سے پھر جانے کی خبر دی گئی ہے۔ اسی طرح صحاح 7 میں موجود احادیث نبوی میں ہے کہ عنقریب بعض صحابہ مرتد ہو جائیں گے یا دین سے پچھلے نظریے پر دوبارہ لوٹ جائیں گے، اور یہ وہ امور ہیں جن کی بعد میں ہونے والی تاریخی حوادث سے مزید تائید ہو جاتی ہے۔ میں آپ کی توجہ اسلام کی ان تاریخی حقیقتوں کی طرف دلانا چاہتا ہوں جن کی وجہ سے مسلمانوں کو رنج و غم کا سامنا کرنا پڑا اور ان کے درمیان خوریز لڑائیاں ہوئیں، یہاں تک کہ بعض مورخین نے اسے فتنہ عظیم کا نام دیا۔ جمل، نہروان، صفین یا قاسطین یا مارقین اور ناکسین کے ساتھ ہونے والی لڑائیوں کو آپ کیا کہیں گے؟ پھر ہوا یہ کہ ہم نے تقریباً اس اسلامی فکر کو بھلا دیا جسے اسلامی نظام پر حاکم ہونا چاہیے تھا اور جو اسلام کی بنیاد اور اساس تھی۔ اسلام کی بنیادی فکر کو فراموش کرنے کی وجہ سے ہی ہمیں ایسے فتنے اور فساد کا سامنا کرنا پڑا، اور آج بھی آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ اسلام میں کون سا نظام حاکم ہے یا کن وسائل کے ذریعے اسلامی حکم تلاش کیا جا رہا ہے۔ صفحہ نمبر 20، ہیڈنگ ہے نص یا شورا۔ حضور اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خلافت یا جانشینی کے مسئلے کو نص کی روشنی میں حل کرنا چاہیے یا شورا کے ذریعے؟ اس سوال کا مختصراً جواب دینے سے پہلے ہم آپ کے سامنے اہل سنت اور اہل تشیع دونوں کے نظریات کو اختصار کے ساتھ پیش کر دینا ضروری سمجھتے ہیں۔ اس کے بعد یہ آپ کی ذمہ داری کہ اپنے ذہن میں ابھرنے والے سوالوں کے جوابات خود تلاش کریں اور فیصلہ کریں۔ اہل سنت کی رائے یا اس سلسلے میں یہ کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم رحلت فرما گئے اور آپ نے خلافت کے مسئلے کو مسلمانوں کے باہمی صلاح مشورے یعنی شورا پر چھوڑ دیا۔ اس بارے میں وہ ان 2 آیتوں کو بطور دلیل پیش کرتے ہیں۔ اول سورہ شعراء کی 38ویں آیت، اور ان کے کل کام آپس کے مشوروں سے ہوتے ہیں، اور دوسرے سورہ آل عمران کی 159ویں آیت، اور ان سے کام کاج میں مشورہ کر لیا کرو۔ چنانچہ اہل سنت کے اقوال کا خلاصہ یہ کہ مسلمان سقیفہ بنی سعادہ میں جمع ہوئے اور انہوں نے باہمی صلاح مشورے سے اپنے افضل فرد حضرت ابو بکر صدیق کو خلیفہ معین کر دیا، اور اہل تشیع خلافت کے اس مسئلے میں کہتے ہیں کہ سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امت مسلمہ کے کسی بھی مسئلے کو یوں ہی چھوڑ کر اس دنیا سے رخصت نہیں ہو سکتے تھے، کیونکہ یہ شرعی اور عقلی دونوں اعتبار سے ناقابل فہم اور قبیح ہے۔ پھر بھلا کیسے ممکن ہے کہ آپ اپنا جانشین معین کیے بغیر اس دنیا سے اٹھ جائیں؟ اس بات کی تائید اس سے بھی ہو جاتی ہے کہ آپ اپنی عام زندگی میں بھی جب سفر فرماتے یا جنگ کے لیے تشریف لے جاتے یا کسی اور کام سے مدینہ چھوڑنا پڑتا تو آپ اپنا جانشین مقرر فرما دیا کرتے تھے۔ چنانچہ تاریخی حقائق اس کے گواہ ہیں۔ حاشیہ ہے، ایک شافعی عالم محمد ابن ابراہیم ہمیونی
اپنے سلسلہ اسناد کے ساتھ ابو سلمہ سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا، جب مجھے عرش اعلیٰ پر معراج کے لیے حق جل شانہ نے بلایا تو مجھ سے ارشاد فرمایا، جو کچھ میں نے نازل کیا اس پر رسول ایمان لے آئے۔ چنانچہ میں نے کہا اور مومنین بھی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوا، اے محمد تم نے درست کہا۔ پھر ارشاد ہوا، تمہاری امت کا خلیفہ کون ہوگا؟ میں نے جواب دیا، جو سب سے اچھا ہوگا۔ ارشاد خداوندی ہوا، علی ابن ابی طالب علیہ السلام خلیفہ ہوں گے۔ میں نے کہا ہاں میرے پروردگار۔ ارشاد رب العزت ہوا، اے محمد جب میں روئے زمین پر اس طرح ملتفت ہوا جیسا کہ ملتفت ہونے کا حق ہے تو میں نے تجھے منتخب کیا اور تیرا نام اپنے نام سے مشتق کیا۔ پر جب بھی میں تمہارا ذکر کروں گا تو ساتھ میں میرا ذکر ہوگا، کیونکہ میں محمود ہوں اور تم محمد۔ پھر میں نے دوبارہ روئے زمین کی جانب ملتفت ہوا اور سب میں سے میں نے علی کو منتخب کیا، اس کے نام کو بھی اپنے نام سے مشتق کیا، کیونکہ میں اعلیٰ ہوں اور وہ علی۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سی ایسی احادیث طریقے اہل سنت سے اس سلسلے میں نقل ہوئی ہیں جن سے واضح ہو جاتا ہے کہ اکثر مقامات پر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی کی طرف میلان ظاہر فرمایا ہے۔ چنانچہ سوائے غزوہ ذات سلاسل کے جس میں ابن عاص کو حضرت ابو بکر اور حضرت عمر پر اپنا امیر بنایا ہے، اور اپنی وفات سے کچھ عرصہ قبل نئی شورشوں کو دبانے کے لیے اسامہ ابن زید کو تمام مہاجرین و انصار کا، جن میں ابو بکر، عمر اور ابو عبیدہ جیسے افراد بھی شامل تھے، سپہ سالار بنایا۔ حسن بصری نے حضرت علی علیہ السلام سے مسئلہ خلافت کے سلسلے میں سوال کیا تو حضرت علی نے فرمایا، اس شخص کے بارے میں کیا کہو گے جس میں یہ 4 صفات پائی جاتی ہوں؟ نمبر 1، سورہ بارات کے سلسلے میں اسے امین سمجھا گیا ہو۔ نمبر 2، حضرت نے غزوہ تبوک کے موقع پر اس کے بارے میں فرمایا ہو کہ اگر نبوت کے علاوہ کوئی سی بھی اور صفت اس میں نہ پائی جاتی تو میں اسے مستثنیٰ کر دیتا۔ نمبر 3، وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کہ میں تمہارے درمیان 2 چیزیں، ایک قرآن مجید اور اہل بیت چھوڑ رہا ہوں، میں اہل بیت کی فرد میں شامل ہوں۔ نمبر 4، اور اس پر سرکار دو عالم نے کبھی کسی کو امیر نہ بنایا ہو، اور جب بھی ان کے علاوہ کسی اور کو امیر بنایا ہو تو وہ شخص علی پر امیر نہ بنایا گیا ہو۔ کتاب شرح نہج جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 294 واقدی سے نقل کیا گیا۔ اسی مفہوم کی اور بھی بہت سی روایات اہل سنت کی کتابوں میں موجود ہیں۔ حاشیہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ اسلام کی ان تاریخی حقائق پر نظر رکھتے ہوئے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روش کو ملحوظ رکھتے ہوئے بھلا یہ کیسے ممکن ہے کہ حضرت اپنی حیات طیبہ میں تو سفر کرتے وقت اپنا جانشین معین فرمائیں، لیکن جب سفر آخرت فرمائیں اور اپنے خالق حقیقی کے پاس جا رہے ہوں تو امت کو یوں ہی بغیر کسی نگہبان کے چھوڑ دیں؟ ایسا تو عام لوگوں میں یہاں تک کہ غیر مسلموں کے ہاں بھی نہ تو پایا جاتا ہے اور نہ ہی پسند کیا جاتا ہے۔ کوئی سا بھی طرز حکومت ہو، مثلاً کمیونزم ہو یا کیپٹلزم، جمہوری نظام ہو یا بادشاہی، غرض یہ کہ ہر نظام حکومت میں سربراہ مملکت کا معین کرنا لازمی ہوتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ سربراہ مملکت کا کوئی نہ کوئی نائب بھی معین کیا جاتا ہے جو کہ بیماری یا دیگر پیدا ہونے والے نئے حوادث کے موقع پر اپنے فرائض انجام دیتا رہے۔ چنانچہ حضور اکرم کی سیرت طیبہ اور تاریخی حقائق پر نگاہ ڈالنے سے واضح ہو جاتا ہے کہ آپ نے امت کو تفرقے سے منع فرمایا ہے اور فتنہ و فساد سے ڈرایا ہے۔ غور فرمائیے کہ ایک مرتبہ جب آپ قبرستان بقیع تشریف لے گئے اور وہاں یہ ارشاد فرمایا، شہر خاموشوں میں سونے والوں سے مخاطب ہو کر فرمایا، تمہارے اس حال میں تم بغیر زحمت و مشقت کے ہو، مگر یقین مانو آنے والے دور میں رات کے تاریک ٹکڑوں کی مانند فتنہ و فساد برپا ہونے والا ہے۔ الغرض آپ نے اپنے اصحاب کو ہر قسم کی فتنہ و فساد سے منع فرمایا، پھر بھلا عقل سلیم اسے کیسے قبول کر سکتی ہے کہ ایسے عظیم الشان ہادی برحق اور رسول نے اپنی امت کو بغیر کسی خلیفہ اور جانشین کے یوں ہی چھوڑ دیا ہو؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جس فتنہ و فساد سے آپ نے منع فرمایا ہے اس کا تمام راستے بھی مسدود فرما دیے،
کیونکہ خلافت کا معاملہ اگر امت پر چھوڑ دیا جائے اور مسلمان اپنی مرضی سے اس مسئلے کو حل کریں تو لا محالہ آپس میں اختلافات پیدا ہوں گے، اور آخر کار اس معاملے کو جب امت نے اپنے ہاتھ میں لیا تو ایسا ہی ہوا۔ اس کے برعکس اگر آپ خود خلیفہ معین فرما دیں اور اسے امت کا ولی بنا دیں تو فتنہ و فساد کا باب بند ہو جائے گا۔ پس اسی لیے شیعہ ہر اس امر کے ساتھ ساتھ ہیں جو عقلی، نقلی اور شرعی اعتبار سے درست ہو سکتا ہے کہ کوئی یہاں یہ سوال کرے کہ شرعی اعتبار سے خلافت اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی جانب سے منصوص کیوں کر ہے، جبکہ اس کے باہمی صلاح مشورے شورا کے ذریعے طے کرنے کی بابت اہل سنت نے قرآنی آیتیں بھی بطور دلیل بیان کی ہیں۔ اہل تشیع اس کا جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ سورہ شعراء کی 38ویں آیت میں جو کہا گیا ہے اس سے خلافت کے منصوص ہونے کا یہ حکم تبدیل نہیں ہو سکتا۔ اس آیت میں انصار کی مدح کی جا رہی ہے، کیونکہ ایک اور مقام پر ارشاد باری تعالیٰ ہے، سورہ آل عمران آیت نمبر 159، اے رسول یہ بھی خدا کی ایک مہربانی کہ تم جیسی نرم دل ہستی ان کو ملی، اور اگر تم بد مزاج اور سخت دل ہوتے تب تو یہ لوگ خدا جانے کب کہ تمہارے گرد سے تتر بتر ہو گئے ہوتے۔ پس اب بھی تم ان سے درگزر کرو اور ان کے لیے مغفرت کی دعا مانگو اور ان سے کام کاج میں مشورہ کر لیا کرو، مگر اس پر بھی جب کسی کام کو ٹھان لو تو خدا ہی پر بھروسہ رکھو، کیونکہ جو لوگ خدا پر بھروسہ رکھتے ہیں خدا ان کو ضرور دوست رکھتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اب ہم یہاں پہ کتاب کے پارٹ نمبر 1 کا اختتام کرتے ہیں، اور کتاب کے پارٹ نمبر 2 کا آغاز صفحہ نمبر 26 سے کریں گے، شورا ایک حکم یا اخلاقی تقاضا۔